خود اپنے پاس فاصلہ سلام کیا، سائڈ پہ نکل گئے، خطاب السلام کام جانا، یا جاہلوں کو منہ نہیں لگتا ہے، بریاس میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اس کو پھیلانا، کسی کی گالی آپ کو کہاں لگتی ہے، کسی کی بےعزتی آپ کرنے سے کوئی بےعزت تو نہیں رہتا آدمی، کسی کی بکواس کرنے سے آدمی نیچے نہیں گر جاتا، لیکن اس کی ہیبٹ ہوتی ہے، اس نے کرنا تو بس میری بات مانو تو صحیح ہے، میری نہیں مانے تو بس یہ ہے تو فلاں ہے۔ معاشرے میں ہر طریقے سے انسان کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے آدمی بچتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، اس کو جاننے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک طرح کے روز قیامت میں اللہ سبحانہ کے نزدیک جو سب سے بدترین انسان ہوگا، وہ بھی عجیب بات ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے ماشاءاللہ چیمپئن ہیں گناہ گار ہمارے جیسے، ہزاروں قسم کے انسان گناہ کرتا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ بدترین شخص جو ہوگا اللہ کے نزدیک، سوچیں بدترین شخص ہے روز قیامت میں وہ کون ہوگا؟ ترک الناس اتقى الفحش، یہ لفظ حدیث ہے، ترک الناس اتقى الفحش، کہ جس سے لوگ اس کی فحش زبانی سے، اس کے کریکٹر سے، اس کی سختی سے، بدگوئی سے بچتے ہیں اور پھر اس کے نزدیک نہ جاتے ہیں، ایسا شخص گھر والے جس سے تنگ ہو، باہر والے جس سے تنگ ہو، اندر والے جس سے تنگ ہو، فرمایا سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ کے نزدیک روز حشر میں قیامت میں وہ بدترین انسان ہو۔ یہ جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے سورس رکھے ہیں، ورنہ اللہ والوں کی کیا ضرورت تھی، مجالس کی کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ یہ بہانے رکھے ہیں کہ لوگ اس میں آئیں اور بخشے جائیں، سبحان اللہ، آئیں توبہ کریں۔ جو مقصد مشائخ ہوتے ہیں، جو سلسلے کے ساتھ تعلق ان کا ہوتا ہے، صاحب اجازت جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی مجالس میں فضول باتیں نہیں ہوتی ہیں، بڑی ہو چھوٹی ہو لمبی ہو، 1000 آدمی ہو، 8000 آدمی ہو، 9000 آدمی ہو، لوگ اپنی اپنی قسمتیں بنا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں؟ وجہ یہ بڑا دہیم ہے، جس نے آپ کو رمضان دے دیا اس نے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس قسم کا آدمی مجھے بتائے جو مجھے صبح اور شام ملیں اور میرا ان سے واسطہ ہو، پھر ایسے لوگ تھوڑی آتے ہوں گے جب ہم نے اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے تو میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، میرا یہ والی ہے، انہیں کیا ضرورت؟ یہ دروازے، یہ درگاہیں، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنائی اللہ پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے رمضان اتارا ہے نا، یہ متقی لوگوں نے نہیں اتارا، تو آلریڈی متقی لگے ہیں اپنے اللہ کے قرب میں ہیں، پتہ کن کن آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کہاں کہاں پہنچے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کے لیے رمضان نہیں، ان کو تو ہر صبح رمضان ہے، ہر شام رمضان ہے، ہر رات لیلۃ القدر ان کو۔ سبحان اللہ، ہم سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک کو نہ دیکھوں، زیارت نہ کروں، 70 بار زیارت فرماتے تھے نبی پاک نے بالمصافحہ آنکھ سے۔ سبحان اللہ، امام سیوطی کے بارے میں مشہور ہے، ایسے صلی اللہ علیہ بزرگ ہیں جو سرکاری دنوں کی زیارتوں میں گھوم رہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے بنائی ہیں، یہ رمضان بنایا، ہم جیسے بیوقوف انسان کو لیے عقل نہیں آتی ہمیں، کیوں توغل لیں، معافی مانگ لیں۔ تو اسی میں سے ایک مجالس سی اہل اللہ کی صحبت ہیں، اہل اللہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ اس حدیث میں آپ دیکھیں کتنا گندا مندہ انسان آیا ہے، آیا کیا ہے؟ نبی بھی اپنے پاس ہے، تو کیا حضرت عائشہ اعلان ہو رہی ہیں کہ آپ اس کو کیوں بات کی اس سے، اتنے گندے آدمی سے، جس کے بعد ہم خود فرما رہے ہیں کہ سب سے بدترین انسان ہوگا یہ روز قیامت میں۔ لیکن کتنے بڑے دست دیے اللہ کے نبی نے، کہتے لوگوں کے لیے تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے برا نہیں ہے جنہوں نے اس کو صحیح کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے صرف انہیں لوگ جنہوں نے عطر لگائے، خوشبو لگائے، انہیں کو رسیو نہیں کرنا، جن کے لوگ جنس میں بو آتی ہے ان کو بھی سینے لگاتے ہیں۔ پھر یہ مجالس کا نظارہ دیکھنا، کبھی آپ کسی ایسے شیخ کے پاس آپ کی ماشاء اللہ صحبت ہو تو آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہاں کوئی ایسی تشویش نہیں ہوتی آدمی کے لیے، اس نے اتنے میں جتنے جرم کیے، اتنے فلاں کیے، اتنے یہ کیا،
وہ کی ہے. لیکن وہ ہمت کر کے آگے آئے بڑھے تو اللہ نے دروازے بڑے کھولے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج رمضان ہے, آج رمضان کی 16-17 تاریخ ہوگی ماشاء اللہ. اعتکاف بھی آ رہا ہے. اعتکاف بہت بڑی چیز ہے. اللہ توفیق دے گا, اعتکاف کریں, بیٹھیں. جی ہاں اعتکاف بیٹھیں. میری طرف سے سب کو اجازت, جو بیٹھنا چاہے آرام سے بیٹھے. اعتکاف بڑی اچھی عبادت ہے اعتکاف میں ماشاء اللہ. کوئی فرض واجب تو نہیں مطلب, لیکن یہ ہے کہ آپ اتنا ہی بیٹھیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, صفائی کریں گے. تو یہ سب کیا چیزیں دی ہیں, اس لیے تو دی اللہ تعالیٰ نے. جو ہمارے, ہم تو اپنی بری عادتوں کو مانتے نہیں, ہمارے بری عادتیں, اپنی ایک غلطیوں کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. نہیں میں تو نہیں, اے نالا ہے اس کو کہہ رہا ہوں برا, مجھے تھوڑی برا کہہ رہے ہیں, اس کو کون نہیں مارتا. دیکھ تیرے کہہ رہا ہے. اپنے آپ بہت پاک صاف صفا سمجھتے ہیں تو بالکل صحیح آدمی. اور اصل آدمی جو ہے کہ کسی کی برائی ہو اس میں مجھے کہا جا رہا ہے, میں ہی برا آدمی جا رہا ہے, سبحان اللہ. میری وجہ سے عذاب آ رہا ہے. اللہ کے ولی اتنے بڑے, دیکھو سامان باندھ کے جا رہے ہیں, قحط پڑا تھا تو دیکھو چپکے سے اپنا سامان باندھا, بیچارہ گٹھی باندھی, گدے پہ سامان رکھا, باہر نکل شروع. تو لوگوں نے پکڑے, آپ کہاں جا رہے ہیں سر, آپ بھی چلے گئے. تو رحمت ختم کہتا نہیں, میں سمجھ گیا ہوں کہ جو عذاب جو ہے نا میری مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے. میں نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اس بستی پہ, تو رحمت ہو جائے گی. اتنا احساس ہوتا ہے کہ نہیں اپنے بارے میں کہ ہم ہی گناہ گار ہیں, دوسرا گناہ گار نہیں ہے. تو اللہ کے نے کیسا خوبصورت اشارہ بیان فرمایا ہے اس کے اندر کہ یہ ہے, سب کچھ ہے, وہی چیز ہے. تو ایک دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے, بہت اچھا دروازہ ہے. وہ گیا ہے, اس وقت نہیں تو موجود تھے تو لوگ آ جاتے تھے, آپ نہیں نکالا, خسائش کرتے ہیں ہم کو نہیں نکالا. وہ بتایا بھی کہ بدترین انسان ہوتے ہیں یہ دنیا کے اندر. آپ ملے, اس کا آگے ملے, آپ بیٹھے. تو اللہ حدیث میں اشارت کیا کہ جتنے بھی اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں چاہیں اور اللہ والے کی صحبت اختیار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی عورتیں جو بہت بد زبان ہیں, جو جن زبانیں نہیں رکتی, تانے وانے, گھر کے اندر اختلاف ہو رہے ہیں, ان کی بیوی سے برا حالات کیا ہے, تو ان کو چاہیے کسی اللہ والے کی جا کے بیعت کریں, اس سے ذکر لیں, اس اپنی صحبت سے ہی کریں کہ میرے اخلاق سے ہو جائے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو درست کریں. کتنا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دروازہ رکھا ہے اللہ والوں کے لیے. سبحان اللہ. انہوں نے کیا ضرورت تھی, جہاں 12 مہینے تھے وہاں 1 مہینہ ویسے گزرا تھا, رمضان لانے کی کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت. اس لیے کہ امت کے اس طبقے کے بارے میں جو کثیر ہو جائے گا, جو جہنم کے اندر جانے والا ہوگا, جہنم میں گھسنے والا ہوگا, کچھ بھی نہیں. اس عبادت میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہمیں, کیا چیز دی عبادت, کون سی عبادت دی ہے مجھے بتائیں. اس چیز سے مجھے تبدیل ہوا ہے رمضان, کس عبادت سے تبدیل کیا اللہ تعالیٰ نے, کیا خاص عبادت. اگر وہ نہ ہو تو رمضان نہیں ہو سکتا. کیا چیز, روزہ. روزہ ہے نا, اگر روزہ نہ ہو تو رمضان بھی نہیں ہے. شانی روزے کی روزہ رکھ دیا, اور روزے کو اتنا نازک بنا دیا کہ صبح سے شام تک تم نے جو ہے کچھ کھانا نہیں ہے. تیرے نفس کو ہم کنٹرول کریں گے, شیطان کو کنٹرول کریں گے. لیکن بہت نازک چیز ہے یہ, اگر تم نے اس کی احتیاط نہیں کی تو پھر تیری محنت صبح سے شام تک بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے تو بس ڈائٹنگ کر رہے ہیں, کچھ نہیں ملے گا. ہاں اگر تم نے رکھ لیا, شام کی حفاظت سے پہنچ گیا کہ تو کھجور سے روزہ کھول رہا ہوگا اور میری طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کہ میں راضی ہوں, اس کو میں نے بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کیا تیر مارا ہے, تھوڑی ٹائمنگ چینج ہوئے نا. جو انڈا آپ کھاتے تھے, پراٹھا, توسٹ, 11 بجے 10 بجے ناشتہ کرتے تھے, آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹہ اوپر ہی کر لیا نا آپ نے. یہی کیا نا, بیچ میں آپ کو چائے شائے پینے کی عادت تھی, اس کو آپ نے بند کر دیا, اس کو اس سے زیادہ ٹکا کے کھا لیا, اور صحیح رات کھاتے رہے.
ایسے پاکریں اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جو چھوڑے نہ سمجھتے ہیں شاید اس کو پورا کرنے چلو. تو کھا تو رہے نا ٹائم، اور کیا اتنا کوئی بہت بڑا مجاہدہ کر لیا یار، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اصل مجاہدہ اس میں کیا کرایا اللہ تعالیٰ نے؟ اصل مجاہدہ یہ کرایا کہ تمہیں گناہ نہیں کرنا ہے اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان سے بکواس نہیں کرنی، بدگوئی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، شیطان نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، کسی لڑنا نہیں، ناراضگی نہیں کرنی. تو اگر تو نے یہ کیا تو روزہ کھلنے سے پہلے تیرا روزہ کھل جائے گا. ختم. ڈھال ہے. دیکھیں کتنی بڑی عبادت، تیسری بات صرف ایک ہی چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اپنے اخلاق کو تم صحیح کر لو. سبحان اللہ. بدگوئی، فضول بکواس، غصہ، تکبر، ریا ایسی چیز ہے کہ آپ کے اس روزے کو جو آپ کے پانی کی گھونٹ لیتی جہاں فرشتے آپ کے لیے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، مستند آپ کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، اللہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، آپ کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، گناہوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہوتی ہے. اتنی فیل سے کیوں کہ آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا. اس کا نام روزہ ہے نا.